ایک جنگل میں بہت ہی بری کوی رہتی تھی جس کا مزاج کسی کے ساتھ نہیں ملتا تھا۔ ٹنٹنی چڑیا وہاں سے گزر رہی تھی کہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی اور اس کو کہتی ہے، رانی کوی کیسی ہو تم یہاں اپنے گھر کے باہر بیٹھ کے کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے تم یہاں ایسے ہی کب سے بیٹھی ہو، خیر تو ہے؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں چاہے جہاں بھی بیٹھوں، تمہارا گھر ہے، تمہارا گھر کا باہر ہے، جاؤ یہاں سے بدتمیز، میری مرضی جدھر بھی بیٹھوں میں۔ اس طرح رانی کوی ٹنٹنی کے گھر بھی آ جاتی ہے اور ٹنٹنی اس کو کہتی ہے، رانی کوی ابھی تو تم میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی اور اب تم میرے گھر آ گئی ہو، خیر تو ہے؟ میں بس تمہیں یہی کہنے آئی ہوں کہ آئندہ کے بعد میرے گھر کے ساتھ سے ہی نہ گزرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں تمہیں پھر اچھے سے دیکھ لوں گی۔ یہ بات ٹنٹنی کو بہت بری لگتی ہے۔ وہ جنگل کی باقی پنچھیوں کو پاس جاتی ہے اور ان کو بھی بتاتی ہے، اتنی بدتمیز ہے کہ میرے گھر آ گئی مجھے منع کرنے۔ ہاں ٹنٹنی، اس کا مزاج تو بہت ہی گندا ہے، ہر وقت جنگل کے ہر پنچھیوں کے ساتھ ایسے ہی وہ بات کرتی ہے، تم پریشان نہ ہو۔ میرے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا مزاج نے مجھے کافی ہرٹ کیا ہے۔ میں تو بس ویسے ہی گزر رہی تھی، لیکن اس کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہوئی۔ نہیں ٹوٹنی، اس میں ہرٹ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ایسے پنچھی اکیلے ہی رہ جاتے ہیں، باقی کوئی پنچھی اس کے ساتھ نہیں رہتے۔ اس طرح وہ چلاک رانی کوی جو منہ پھاڑ ہوتی ہے، وہ اپنے شور سے کہتی ہے، کالو کوا جی، میرا تو آج من کر رہا ہے کہیں گھومنے چلے نا کہیں گھومنے۔ ارے رانی کوی، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہر روز تمہیں ہر کوئی نہ کوئی ڈرامہ ہوتا ہے، کبھی گھومنے جانا ہے تو کبھی شاپنگ کرنی ہے۔ ارے یہ ڈرامہ نہیں ہے، مجھے گھومانے لے چلو، یا تو پھر میں خود اکیلی چلی جاؤں گی۔ تم سے شادی کر کے کیا فائدہ ہوا جو گھمانے تک نہیں لے جاتا؟ رانی کوی تم تو بس ناک ہی کٹوا دو کہ کبھی نہیں لے جاتا۔ چلو اب بھی تمہیں لے کے جاتا ہوں تو کل تم نے کہنا ہے تم لے کے ہی نہیں جاتے۔ اس طرح کالو کوا اس کو گھمانے پھرانے لے ہی آتا ہے۔ آخر جب گھوم پھر لیتے ہیں تو اس کو کہتا ہے کہ گھر چلیں، لیکن رانی کوی کہتی ہے، مجھے ابھی یہیں گھومنا ہے، ابھی سے مجھے گھر نہیں جانا۔ نہیں، مجھے تو ابھی گھومنا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، ابھی سے گھر چلیں، یہ کیسا گھمانا ہوا؟ ضد نہ کرو رانی کوی، دیکھو اب شام ہو گئی ہے، میں تو بہت تھک چکا ہوں، اب مزید میں تمہیں اور نہیں گھما سکتا، چلو گھر چلو، آرام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کالو کوا، تم تو نا اور ضدی ہو، پتہ نہیں کب صدرو گے۔ چلو ٹھیک ہے گھر چلتے ہیں، لیکن مجھے کچھ خاص مزہ نہیں آیا آج۔ اس طرح جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو وہ کالو کوا کو کہتی ہے، اوے کالو جی، میں تو تھک گئی ہوں، سچ میں جا کے آج کھانا تو بنا دو تھوڑا سا۔ واہ واہ، اب کھانا بھی میں بناؤں؟ تمہیں تو شرم نہیں آئے گی کہ تم جا کے بنا لو؟ اب تم تھک بھی گئی ہو، ابھی تو تمہارا من نہیں کر رہا تھا وہاں سے واپس آنے کو۔ ہاں تو نہیں کر رہا تھا من واپس آنے کو، اب آ ہی گئی ہوں تو اب کھانا تم ہی بناؤ، مجھ سے کھانا نہیں بنتا، بہت زور کی بھوک لگی ہوئی ہے، جاؤ کھانا بنا کے لے آؤ۔ میں تو تمہارے یہ روز روز کے ڈراموں سے تنگ آ گیا ہوں، نہ ہی تمہارے جنگل کے کسی پنچھی سے بنتی ہے اور نہ ہی تمہاری میرے ساتھ بات کرنے کی کوئی تمیز ہے۔ اب میں نے آپ سے کیا بدتمیزی کر دی ہے؟ کھانے کا ہی تو کہا ہے، جا کے بنا دیتے، اتنی باتیں سنا دی ہیں مجھے، میں نے کیا کیا ہے؟ بس کرو ڈرامے، اور میں تمہارے ساتھ اب نہیں رہ سکتا، جاؤ اپنے گھر، میں تمہارے ساتھ رہ کے مزید اپنی زندگی نہیں برباد کر سکتا، تم بہت بدتمیز ہو۔ واہ، میں بدتمیز ہو گئی ہوں اب؟ کوئی بات نہیں ہے، تم ہی پچھتاؤ گے، آج تم مجھے گھر سے جانے کا کہہ رہی ہو، کل تم نے ہی رونا ہے، میں تو چلی جاؤں گی۔ تمہارے ساتھ بھی تو میں رو رہا ہوں، اس سے اچھا ہے میں اکیلا ہی رو لوں، تم ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہارے ساتھ بالکل نہیں رہنا چاہتا۔ اس طرح رانی کوی گھر چھوڑ کے اپنے بھائی کے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔
जैसे ही अपने भाई के घर पहुंचती है तो उसको सारी कहानी सुनाती है। भैया अब मैं इधर ही रहूंगी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे रानी कवि, ये क्या कह रही हो तुम? इधर कैसे रह सकती हो? अब तुम्हारी भाभी है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। भैया ये क्या कह रही हो? ये भी मेरा घर था। अब तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं कुछ लगती ही नहीं हूँ। ये घर तुम्हारा था, अब तुम्हारा घर तुम्हारे शोहर वाला है, ये नहीं। ये अब मेरी बीवी का घर है, मैं तुम्हें नहीं रख पाऊंगा। प्लीज भैया ऐसे ना करो तुम मेरे साथ। मुझे यहीं रुकने दो, मुझे नहीं जाना वापस, प्लीज। नहीं नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकता। तुम अभी इसी वक्त जाओ यहाँ से। उधर कालू कौवा ये कह रहा होता है कि मेरी तो जिंदगी का सुकून ही बर्बाद कर दिया था इसने। अब मजा आएगा जब वो अपने भाई के घर जाएगी। हह, पागल कहीं की, इसको ही पछतावा होगा, वरना ये तो सर पे ही चढ़ती जा रही थी। रानी कवि अपने भाई के घर से भी आ जाती है और यही सोचती है कि शायद मैं ही गलत हूँ, मुझे कोई रखना ही नहीं चाहता। अगर मैं अपने शोहर के साथ सही होती तो आज ऐसा ना होता। बाकी पंछियों के साथ भी मैं इतना बुरा बिहेव करती हूँ। अब मुझे दोबारा अपने शोहर के पास ही जाना होगा, वरना मैं तो ऐसे बर्बाद हो जाऊंगी। इस तरह वो जो सोचती है और अपने शोहर के पास वापस जाने का फैसला करती है और वो वहाँ से चली जाती है और वापस अपने घर को आती है और अपने शोहर से कहती है, कालू जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बदतमीजियाँ की हैं। आज के बाद मैं कभी बदतमीजी नहीं करूँगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम सुधर जाओ, लेकिन तुम सुधरने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन अगर तुम अब सुधर गई हो तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ कालू जी, मैं अब बिल्कुल ही आपको परेशान नहीं करूँगी। मेरा तो आपके सिवा यहाँ कोई नहीं है, मेरा यही घर है और मैं बाकी पंछियों से भी माफ़ी मांगूंगी। मैं भी तुम्हें सुधारना चाहता था और मेरा कोई मकसद नहीं था। तुम जाओ और बाकी जंगल के पंछियों से भी माफी मांगो। इस तरह रानी कवि पहले टूटने के पास जाती है और उसको कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। टोंटनी चिड़िया मुझे माफ़ कर दो, जब भी तुम्हारा दिल चाहे तुम्हारे घर भी आ सकती हो। यकीन नहीं आ रहा मुझे रानी कवि कि ये तुम आज कैसे बात कर रही हो, लेकिन बहुत अच्छा लगा ये सुन के। मैंने तुम्हें माफ़ किया और आइंदा से सब पंछियों के साथ अच्छे से रहना। हाँ टोंटनी बहन, मैं सब पंछियों के साथ अच्छे से रहूंगी। ये जंगल में सब पंछी ही तो मेरे अपने हैं। इस तरह रानी कवि जंगल के सब पंछियों से माफ़ी मांगती है कि आइंदा वो आप लोगों का कभी दिल नहीं दुखाएगी। आज के बाद वो आप सबकी दोस्त है। इस तरह सारे पंछी खुश हो जाते हैं कि रानी कवि अब सुधर गई है। दूसरी तरफ कालू कौवा रानी कवि की भाई के पास जाता है और उसका भी शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसके प्लान में उसका साथ दिया। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, मेरी बहन सुधर गई है, ये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। हाँ भैया, मेरा और कोई मकसद नहीं था। मैं चाहता था आपकी बहन सीधी हो जाए, मेरे साथ भी और सब पंछियों के साथ। इसीलिए मैंने आपके साथ ये प्लान बनाया और आज सब ठीक हो गया। हाँ कालू कौवा, तुम बहुत अच्छे कवि हो। अब मुझे यकीन है तुम लोग सब खुश रहोगे।